السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنی علما۔ تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، اور اس کے بعد ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ عزیز سامعات، آج کے درس میں ہم فتح شام کے واقعات کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ حضرت خالد بن ولید نے شام پہنچتے ہی بصرہ کا رخ کیا اور اسے 13 ہجری کو فتح کر لیا۔ اسی طرح مدینے کو جانے والے راستے محفوظ ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت خالد اور ابو عبیدہ دمشق کی طرف نکلے۔ ادھر رومیوں نے حمص سے ایک بڑی فوج لے کر بصرہ کی طرف روانہ کی تاکہ وہ اسے مسلمانوں کے قبضے سے چھڑا لے، کیونکہ بصرہ مسلمانوں کے قبضے میں آ چکا تھا، اور حضرت خالد اور ابو عبیدہ کی افواج کا محاصرہ کر لیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت خالد اور حضرت ابو عبیدہ دمشق کا محاصرہ ترک کر کے پیچھے آ گئے۔ مزید یزید بن ابی سفیان اور عمرو بن عاص کی لشکر بھی اجنادین میں اکٹھا ہو گئے تاکہ رومی عیسائیوں سے دو ہاتھ کریں۔ خالد بن ولید کی قیادت میں 33,000 کے اسلامی لشکر نے 1 لاکھ سے زیادہ رومیوں کو شکست دی۔ ان میں سے 3,000 مسیحی مارے گئے اور باقی بھاگ نکلے۔ فتح اجنادین کے بعد مسلمانوں نے دمشق واپس آئے، پھر سے اس کا محاصرہ کیا۔ ادھر مسلمانوں نے اپنے تمام لشکر دریا کے قریب اکٹھا کیے، پھر دریا عبور کر کے 80,000 رومیوں پر حملہ بول دیا۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 30,000 تھی۔ انہوں نے اپنے سے تقریباً 3 گنا بڑے لشکر کو شکست فاش دی۔ اس فتح یابی کے بعد مسلمان دمشق لوٹ آئے اور محاصرہ پھر شروع ہو گیا۔ پھر اتوار 15 رجب 14 ہجری کو دمشق کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھل گئے۔ شہر فتح ہو گیا۔ رومیوں کا ایک بڑا لشکر حضرت خالد کے تعاقب میں حمص کے جنوب میں جوسیہ کے مقام پر جمع ہو گئے، لیکن وہ مسلمانوں کے مقابلے میں ٹھہر نہ سکے اور فرار ہو کر پھر حمص چلے گئے۔ مسلمانوں نے آگے بڑھ کر اس کا محاصرہ کر لیا۔ 18 دن بعد رومیوں نے حمص خالی کر دیا، یعنی حمص مسلمانوں کے قبضے میں پھر سے آ گیا۔ رومیوں کی سب سے بڑی یلغار۔ دوسری طرف ہرقل نے اپنے عہد کا سب سے بڑا لشکر جمع کر لیا تھا۔ مسلمانوں نے محسوس کیا کہ رومی آگے بڑھ کر ان کو محاصرے میں لینا اور ان کی واپسی کا راستہ بند کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دیکھ کر مسلمانوں نے دمشق سے نکل کر جابیہ کے مقام پر عمرو بن عاص سے جا ملے۔ اس وقت تمام لشکر کی قیادت حضرت خالد بن ولید کر رہے تھے۔ خالد بن ولید کی قیادت میں 33,000 مسلمان 2 لاکھ رومی لشکر کے سپہ سالار باہان تھا۔ حضرت خالد بن ولید مسلمانوں کے سپہ سالار تھے اور رومی لشکر کا سپہ سالار باہان تھا۔ حضرت خالد نے رومیوں کو لشکر عظیم کے چھکے چھڑا دیے۔ اس کے بعد رومیوں کے قدم شام میں پھر نہ جم سکے اور وہ مسلمانوں سے شکست پر شکست کھاتے چلے گئے۔ ان طویل جنگوں کے دوران ہرقل جنگ یرموک کے بعد قسطنطنیہ بھاگ گیا تھا۔ ادھر مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کر لیا۔ بیت المقدس کی فتح 16 ہجری میں صلح کے ساتھ مکمل ہو گئی۔ معرکہ اجنادین۔ حضرت خالد اور ابو عبیدہ کی فوج دمشق کا محاصرہ کر رہے تھے، جبکہ حضرت شرجیل بن حسنہ بصرہ میں ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ اس دوران مسلمانوں کو خبریں ملیں کہ رومی سپہ سالار 70,000 کی فوج کے ساتھ شرجیل بن حسنہ کی طرف بڑھ رہا ہے، جبکہ مسلمانوں کے پاس صرف 7,000 مجاہدین تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور رومی لشکر فلسطین سے پیش قدمی کرتے ہوئے اجنادین میں آ پہنچا ہے۔ حضرت خالد نے باقی سپہ سالاروں یزید بن ابی سفیان، عمرو بن عاص کو خط لکھا کہ وہ اجنادین میں آ ملے۔ یوں تمام اسلامی لشکر اور رومی لشکر بھی اجنادین کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اجنادین کوئی شہر یا قصبہ نہیں تھا، بلکہ یہ صرف راستوں کا سنگم تھا، سرکل جس کی طرف چلے آ رہے تھے۔ ان کی نفری 70,000 سے 1 لاکھ سے زیادہ ہو گئی تھی۔
یعنی رومیوں کی۔ ادھر مسلمانوں کی مجموعی تعداد 33,000 تھی۔ ان سے پہلے اجنادین پہنچ گئے تھے۔ رومیوں نے مسلمانوں کے لشکر پر حملہ کر کے لڑائی کا آغاز کیا۔ مسلمان ثابت قدم رہے تو رومیوں کو ناکام ہو کر پیچھے ہٹنا پڑا۔ پھر انہوں نے مسلمانوں پر شدید تیر اندازی شروع کر دی تو حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں مسلمانوں نے دشمن کے تمام لشکر پر ایک دم حملہ بول دیا۔ رومی اس حملے کی تاب نہ لا کر شکست کھا گئے اور کئی گروہ میں بٹ کر حمص کی طرف بھاگ نکلے۔ معرکہ فحل بیسان۔ جنگ اجنادین کے بعد شام میں مجاہدین کی تعداد 32,000 تھی۔ ان میں سے 5,000 فلسطین میں عمرو بن عاص کی قیادت میں تھے اور باقی 26,000 فوج حضرت ابو عبیدہ اور خالد بن ولید کے ساتھ دمشق چلے آئے تھے اور دوبارہ اس کا محاصرہ کر لیا تھا۔ ادھر انطاکیہ سے قیصر ہرقل نے 10,000 فوج روانہ کی۔ حمص اور بالبک سے مزید عیسائی اس میں شامل ہو گئے، حتیٰ کہ 20,000 ہو گئی۔ اس دوران میں ابو عبیدہ نے حضرت خالد بن ولید کو 5,000 فوج دے کر بالبک کی طرف بھیجا۔ رومی لشکر کا سپہ سالار سکلاریوس تھا۔ سکلاریوس نے ایک رات مسلمانوں پر چھاپا مارنے کا ارادہ کیا اور اپنا جیش یعنی اپنی فوج لیے نکلا، حتیٰ کہ وہ دلدلی علاقے میں پہنچ گیا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ مسلمان صف بند ہو کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان کے سامنے کے فوج کے کمانڈر خالد کے ماتحت تھے۔ ان کے سامنے کے فوج یعنی مسلمانوں کے کمانڈر حضرت خالد تھے۔ ادھر رومی بڑھتے چلے آ رہے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ مسلمان سوئے ہوئے ہوں گے، حتیٰ کہ اچانک انہوں نے مسلمانوں کو اپنے سامنے پایا تو گھبرا گئے۔ یوں دونوں کے درمیان مقابلے کی نوبت آ گئی۔ مسلمان رومیوں کے دستوں کو صفایا کرتے چلے گئے اور ان کے قلب پر حملہ کر دیا، یعنی درمیانی جو حصہ تھا اس پر حملہ کر دیا۔ ان کے قدم اکھڑ گئے، یعنی رومیوں کے قدم اکھڑ گئے۔ اسی دوران رات بھی چھا گئی۔ رومی فوج آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع کیے اور بھول گئے کہ پیچھے دلدل بھی ہے۔ تمام فوج دلدل میں پھنس گئی۔ مسلمان انہیں اس آفت میں پڑے دیکھ کر خوش ہوئے، ان پر تیروں کی بارش کر دی۔ اس سے رومی سپہ سالار سکلاریوس اور اس کے 10,000 فوجی مارے گئے اور باقی بھاگ نکلے۔ بیسان کی فتح کے بعد مسلمانوں نے ایک بار پھر دمشق کا محاصرہ کر لیا۔ مسلمانوں کا پورا خیال دمشق کی طرف تھا۔ آخرکار 7.5 ماہ کے محاصرے کے بعد 14 ہجری کو دمشق فتح ہو گیا۔ معرکہ یرموک۔ دمشق کے فتح کے بعد مسلمانوں کو یہ خبریں ملیں کہ ہرقل نے 2 لاکھ کی نفری جمع کر لی جو خشکی اور سمندر کے راستے سے چلے آ رہے ہیں۔ ان کی قیادت باہان کر رہا تھا، جبکہ مسلمانوں کی تعداد 33,000 کے قریب تھی۔ مسلمان جان گئے کہ رومی انہیں بڑے گھیرے میں لینا چاہتے ہیں اور ان کو پسپا کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کے تمام لشکر جابیہ میں اکٹھے ہو گئے اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضامندی سے اسلامی لشکر کی قیادت سنبھالی۔ ادھر رومیوں کا رخ بھی جابیہ ہی کی طرف تھا، جبکہ مسلمان جابیہ سے نکل آئے تھے۔ اس دوران باہان کو ہرقل کا خط پہنچا کہ رومی لشکر کسی ایسی کھلی جگہ قیام کرے جو بھاگنے کے لیے تنگ نہ ہو، ان کے لیے میدان مفید جگہ منتخب کرے۔ چنانچہ رومیوں نے دریائے یرموک کے کنارے اپنی فوج منتقل کر لی تھی۔ ادھر حضرت خالد نے وہاں پہنچ کر رومیوں کے راستے بند کر دیے۔ اسی اثنا میں مسلمانوں کو خبر ملی کہ رومی صبح دم جنگ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے پوری رات اپنی صفیں درست کرنے میں گزاری۔ رومی 7 کلومیٹر سے زیادہ لمبائی سے پھیلا یہ لشکر سیلاب کی طرح امنڈتا آگے بڑھا۔ انہوں نے صلیبیں اٹھا رکھی تھیں۔ ان کے ساتھ پادری بھی چلے آ رہے تھے جو انہیں جوش دلا رہے تھے۔ 30,000 عیسائیوں میں سے ہر 10 کی ٹولی نے اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ زنجیروں میں باندھ رکھا تھا تاکہ فوج فرار نہ ہو سکے اور آخر تک ثابت قدم رہے۔ حضرت خالد بن ولید کی 3 جنگیں بڑی مشکل گزری تھیں: جنگ یرموک، جنگ احد، جنگ معرکہ یمامہ۔
ان میں سے ایک یہ جنگ یرموک تھی۔ حضرت خالد بن ولید کے گھڑ سواروں رومیوں پر ٹوٹ پڑے جو اسلامی لشکرگاہ پر حملہ آور ہوئے تھے۔ مسلمانوں نے ان پر حملہ اس قدر اچانک زوردار کیا کہ 10,000 رومی آنن فانن موت کے گھاٹ اتر گئے۔ اسی طرح رومی گھڑ سوار مسلمانوں کے حملے کی تاب نہ لا کر اچانک میدان جنگ سے بھاگ نکلنے لگے تو ان کے جو زنجیریں تھیں انہی میں پھنس گئے، نہ چاہتے ہوئے بھی مجاہدین کے ہاتھوں مارے گئے۔ جب قیصر ہرقل کو جو انطاکیہ میں مقیم تھا اپنے لشکر کی شکست کا علم ہوا تو اس نے بے اختیار کہا کہ اے شام تجھے الوداع، کوئی بھی رومی اب تیری طرف نہیں لوٹے گا مگر ڈرتے ہوئے، یعنی تمام ملک شام مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ بس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔